ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں جو ایک سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں خواتین محفوظ ہیں، اور اس وقت آج کے پروگرام میں ہم بات صرف پاکستان کی نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی، ہم بات کریں گے بھارت کی، اور ہم بات کریں گے کہ کیا جنوبی ایشیا میں خواتین محفوظ ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں مناہل سرفراز اور آپ ایپکس نیوز دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے لاہور میں، جہاں چند روز قبل کس طرح سے پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک پولیس اہلکار، جس کو علامت سمجھا جاتا ہے تحفظ کی کہ ایک پولیس اسٹیشن کی حدود ہے، اس میں خواتین محفوظ ہیں، اسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں کس طرح سے ایک 14 سالہ بچی کو، ایک ذہنی معذور بچی کو کس طرح سے ایک قانون کا رکھوالا جسے ہم کہتے ہیں اس کی جانب سے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ابھی پاکستانی اس ٹراما سے، اس ایک چیز سے باہر نہیں نکل سکے تھے کہ کیا حالات ہیں یہاں پر، کیا صورتحال ہے۔ ابھی وہاں پر ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے کہ ہم نے دوبارہ دیکھا کہ کراچی میں ایک مزید دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے، اور سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے ایک عمر تقریباً 14-15 سال بتائی جا رہی ہے، کس طرح سے اس نے ایک 15 ماہ کی بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ ایک 15 ماہ کی بچی جس کو چند سال کا بچہ جنسی درندگی کا نشانہ بناتا ہے، اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس بچی کا رشتہ دار ہی ہے، اور اہل خانہ خود یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے، جو لڑکا ہے جس نے اس بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا، اور وہ اس بچی کو چیز دلانے کے بہانے باہر لے گیا، اور وہاں پر اس نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ اس وقت یہ صورتحال ہے ناظرین یہاں کی، اور پھر اگر ہم سسٹم کی بات کریں اور بات کریں کہ کس طرح سے اس واقعات کے بعد کیا ایکشن لیا جاتا ہے، ہم لاہور کے واقعے کی بات کریں تو وہاں پر تو اس واقعے کے سامنے آتے ہی کس طرح سے تمام کے تمام جو وہاں پر عملہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا، لیکن وہیں یہ بیان بھی اور یہ احکامات بھی جاری کیے گئے کہ اب خواتین جو ہے وہ مغرب کے بعد نہیں جا سکیں گی پولیس اسٹیشنز میں۔ تو کیا یہ اس چیز کا حل ہے کہ وہ خواتین جو خود جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہیں، جو خود جرائم کا نشانہ بن رہی ہیں، جس کو ہر طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، چاہے وہ ریپ کے کیسز ہیں، چاہے وہ باقی معاملات، اور اس کے بعد ان پر یہ پابندی بھی لگا دیا جانا کہ وہ اب مغرب کے بعد انہیں پولیس اسٹیشنز میں نہیں آنے کی اجازت دی جا سکتی، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ ابھی پاکستان میں یقیناً زیادہ تر تعداد میں رپورٹ کیسز ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے خاندان یہ کہہ کر چپ کر جاتے ہیں کہ شاید اس سے ان کی جو عزت ہے ظاہر ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور اس چکر میں بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آئے، جس نے ہر وہ انسان جو انسانی جو ہمدردی رکھتا ہے اس کو پکڑ کے ایک طرح سے ہلا کر، ایک طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ یہ ہے پاکستان اور یہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ لیکن معاملات صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ آج کل خواتین کو صرف اس طریقے سے کہ جرائم کا جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ اگر ہم اپنے بھارت کی جانب دیکھیں، بھارت کے ساتھ بھی وہاں پر بھی موجود خواتین کے ساتھ کوئی حالات مختلف نہیں ہیں۔ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جو عالمی رپورٹس ہیں ان میں سویڈن اور دیگر ممالک ہیں جن کا بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر کیسز، ریپ کیسز اور اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان ممالک کی بات کریں جن میں جنوبی ایشیا کے ممالک آ جاتے ہیں، تو یہاں پر تو بڑی تعداد میں کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ تو ہم نے جو پچھلے کچھ دنوں میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی دیکھی، جس میں چند نوجوان ایک چند سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے ناظرین، اور اس ویڈیو کو نہ صرف بنایا جا رہا ہے بلکہ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا جا رہا ہے کہ اس حد تک لوگوں میں ایک ڈر، چاہے وہ قانون کا ڈر ہے یا ویسے ایک جو انسانیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پھر وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا ایک جگہ پر ایک حادثہ ہوا، لیکن اب یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے، اور وہ چیز ایک خاتون کے لیے ساری زندگی کے لیے وہ اس کے لیے ایک ٹراما بن جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے نکل ہی نہیں پاتی۔ اس طرح کے ناظرین اگین بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہم کیونکہ صرف چند واقعات اور ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو صرف پچھلے چند دنوں میں پیش آئے ہیں، اور وہ کیسز پتہ نہیں وہ کتنے دل دہلا دینے والے ہوں گے اس سے بھی کہ جو ابھی تک رپورٹ ہی نہیں کیے جا رہے۔ وہیں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال جو کہ جس کا صحیح
صحیح استعمال جو ہے وہ آج تک ہم اپنے نوجوانوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے جو مغربی ممالک ہیں وہ اس سوشل میڈیا کا, وہ ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں. بنگلہ دیش میں ایک واقعہ سامنے آتا ہے جہاں پر کہ ایک 11 سالہ بچی ہے جوئی, جس کا نام بتایا گیا, اور اس نے سوشل میڈیا پر اس کی دوستی ہوتی ہے ایک 22 سالہ جو نوجوان ہے, اور پھر بعد میں اس کی شادی ہو جاتی ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ 11 سے 12 سالہ بچی اپنے ہاتھ میں اپنی چند ماں کی بیٹی لیے ہوئے کھڑی, اور کس طرح سے بعد میں اس لڑکے کی فیملی نے اس بچی کو گھر سے نکال دیا. یہ ناظرین واقعات ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور سوالیہ نشان ہے نہ صرف پاکستان کے سسٹم پر, بلکہ یہ صرف ایک سسٹم کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک ملک کی بات نہیں ہے, یہ صرف ایک ملک کے سسٹم کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے ایک پرورش کی, ایک نالج کی جو ہم اپنے نوجوانوں کو دے رہے ہیں, یا پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم لوگ نہیں کنٹرول کر پا رہے کہ ہم لوگ ایسے واقعات کو روک سکیں. اگر ہم ان کی ریشو کی بات کی جائے تو مختلف جو ہمارے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پچھلے سال کی نسبت اچھا خاصا ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کی روح لرز اٹھے گی اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے, اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ جی وکٹم کو سزا دی جائے گی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ, اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ ایسے واقعات جس طرح یہ 15 ماہ کی بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, ان کو ایک دفعہ سرعام سزا دی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں جو ایسے واقعات کرنے کا سوچیں تو ایک دفعہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا یہ حال ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں بہت وقت لگایا جاتا ہے, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک پورے عمل سے گزرتے ہیں جو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, تب تک شاید زیادہ تر تعداد لوگوں کی اس بات سے ہی شاید وہ ہو جاتے ہیں, لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ شاید اب یہی سسٹم ہے اور یہاں پر ہمیں انصاف نہیں ملے گا. یہ واقعات ہیں, اور یقیناً بطور پاکستانی, بطور انسان, بطور خاتون, اور وہ لوگ جو کہ جن کے بچے ہیں وہ اب مزید اس طرح کی صورتحال سے ڈر گئے. اور یہ بات میں ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بہت ساری رپورٹس دیکھی ہیں جن کا ذکر ہم ضرور جس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, کہ زیادہ تر واقعات ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر کہیں نہ کہیں آپ کے قریبی لوگ ہی ایسے واقعات میں ملوث پائے جاتے ہیں, چاہے وہ قریبی دوست ہیں, چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں. سب سے زیادہ ضروری تو فی الحال یہی ہے کہ لوگوں کو, بچوں کو ایک تو نالج دی جائے کہ کیا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں, لیکن کس طرح سے ان کو مزید ان کے نصاب میں یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے, اور کس طرح سے ان کو ایک ایسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ماحول دینا چاہیے کہ وہ مستقبل میں ایسے واقعات کو جو ہے وہ اس سے بچ سکیں. اور اس وقت کی یہ ساری صورتحال ہے, ہم اگر ابھی یہ وہ واقعات ہیں جو صرف ہم نے ایک واقعہ, دو واقعات ان جنوبی ایشیائی ممالک کے آپ کے سامنے رکھے ہیں, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو حالات اس سے بہت زیادہ خطرناک ہیں. اور اگر ہم لوگ اس پر اب بھی جو ہے وہ سنجیدہ نہ ہوئے اور اب بھی ایسے لوگوں کو نہ نشانہ بنایا گیا عبرت کا, تو شاید ایسے واقعات کی روک تھام ناممکن ہو جائے گی.